آج میں سوچتا ہوں کہ تقریر کا آغاز کہاں سے کیا جائے، اس لیے کہ کوئی زیادہ وقت نہیں کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر پیش کر سکوں، اور میرے بعد جس عظیم شخصیت کو آپ نے سماعت فرمانا ہے وہ غازی ملت حضرت مولانا سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی تقریر آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ ہم جیسے غلام پہلے آ جاتے ہیں، آقا بعد میں آتے ہیں۔ ہم اور آپ سب سیدوں کے غلام ہیں، اور یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ یہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلوی نے سیدوں کا احترام ہمیں اور آپ کو کر کے دکھایا ہے۔ تو اب ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنا ہے، اور یہ ان آقاؤں کی بڑی مہربانی ہے کہ جو پیغام فاضل بریلوی نے عالم اسلام کے نام دیا تھا، سادات کرام وہ پیغام لے کر عالم اسلام میں پھیل گئے۔ اور بدعقیدگیت کے مقابلے میں بریلی ہمارا مرکز ہے، بریلی ہمارا مرکز ہے، بریلی ہمارا مرکز ہے، یہ جھنڈا لے کر پوری دنیا کا دورہ کر رہا ہے، اور بریلی کی عظمت کو، بریلی کی مرکزیت کو کچھوچا شریف کے تاجداروں نے اور علماء ملت اسلامیہ نے بدعقیدیت سے منوا لیا، اور پاکستان کی سرزمین پر حضرت مولانا سردار احمد محدث اعظم پاکستان، انہوں نے مسلک اعلی حضرت کی بڑی خدمت فرمائی۔ حضرت مولانا شعیب صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دور کی میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب حضور حجت الاسلام سے لاہور میں اشر فعلی تھانوی کا مناظرہ طے ہو گیا، محدث اعظم پاکستان اس وقت ایف اے کے اسٹوڈنٹ تھے، تو انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ چلو بھائی آج مولویوں کی میچ ہو رہی ہے، میچ دیکھنے چل رہے ہیں، مولویوں کی میچ۔ اور ایک جملہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جملہ بتانے کے لیے آج میں یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھ رہا ہوں، صرف ایک جملہ مجھے بتانا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بریلی کو سیدوں کی نظر لگ گئی، بریلی کو سیدوں کی نظر لگ گئی۔ اگر سیدوں کی نظر بریلی کی طرف نہ ہوتی تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کا جو مقام آج ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ ادب و احترام کی بنیاد ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھ، جب وہ مولویوں کی میچ دیکھنے کے لیے گئے، حجت الاسلام کا چہرہ دیکھا، بس حضور حجت الاسلام کا وہ دیوانے ہو گئے، گھر نہیں گئے، ساتھ میں بریلی چلے گئے، بریلی چلے گئے۔ حضور حجت الاسلام سے آپ نے درس حاصل کیا، اور اتنے بڑے عالم بن گئے کہ محدث اعظم پاکستان بن گئے۔ بریلی میں رہے، پڑھایا وہاں، شیخ الحدیث وہاں ہوئے۔ اب ایک جملہ محدث اعظم پاکستان نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا نظر حق ہے،
فرمایا نظر حق ہے. لوگ کہتے ہیں نظر لگ گئی، فرمایا نظر حق ہے، مجھے حجت الاسلام کی نظر لگ گئی. حجت الاسلام کی نظر نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو میں کہتا ہوں کہ بریلی کو سیدوں کی نظر لگ گئی. بات میں اپنی لمبی نہیں کروں گا، مجھے تقریر کرنا ہی نہیں ہے کہ تقریر تو مجھے حضرت ہاشمیہ کی سننا ہے. آج یہاں لیڈس میں جشن غوث اعظم منایا گیا. غوث اعظم کے نام پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے 11ویں شریف کے نام پر. 11ویں شریف کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے. اگر آج میں آپ سے یہ سوال کر لوں کہ اے لوگو تم غوث اعظم کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، تو آپ کہیں گے ہاں ہم تو غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں 11ویں کرتے ہو؟ بولے ہاں 11ویں بھی کرتے ہیں. آپ بھی آج 11ویں کے نام پر یہاں بیٹھے ہیں نا. میں نے ساؤتھ افریقہ میں کسی سے پوچھا تھا حضور کہ آپ لوگ 11ویں کرتے ہیں؟ بولے ہاں ہم 11ویں کرتے ہیں. میں نے پوچھا کیوں کرتے ہو؟ تو بولے کہ ہندوستان میں نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا ہندوستان میں تو ہم بڑے دھوم دھام سے 11ویں شریف مناتے ہیں، آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولے ہاں ہم کرتے ہیں 11ویں. میں نے پوچھا کیوں کرتے ہو؟ بولے 11 دینے پکاتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں 11 دینے پکاتے ہیں. اب اس کیوں کا جواب نہیں ہے. اب اس کیوں کا جواب رائے منڈ نہیں دے گا. اب اس کیوں کا جواب سہارنپور سے نہیں ملے گا. کیا کہیں گے؟ اب اس کیوں کا جواب اعظم گڑھ سے نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. واہ واہ. اب اس کیوں کا جواب فرنگی محل نہیں دے گا. اب اس کیوں کا جواب ملے گا تو بریلی سے ملے گا. اب اس کیوں کا جواب دے گا تو امام احمد رضا دے گا. تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی کو دنیا نے اپنا مرکز اس لیے نہیں مانا ہے کہ بریلی کوئی بہت بڑا شہر تھا. اگر بڑا شہر ہونے کی بنیاد پر مرکز کہا گیا ہوتا تو کلکتہ تو بہت بڑا شہر ہے، کلکتہ کو مرکز کہا گیا ہوتا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی کو بڑا شہر ہونے کی بنیاد پر مرکز نہیں مانا گیا، بلکہ بریلی کو مرکز اس لیے مانا ہے دنیا نے کہ بریلی نے جو فکر دی وہ اعلیٰ فکر دی ہے. بریلی نے جو نظریہ دیا ہے وہ اعلیٰ نظریہ دیا ہے. بریلی نے جو مسلک دیا ہے وہ اعلیٰ مسلک دیا ہے. بریلی نے جو عشق رسالت کا پیغام دیا ہے وہ اعلیٰ عشق رسالت کا پیغام دیا ہے. میں پوچھتا ہوں 11ویں کیوں کرتے ہو؟ جواب نہیں ہے اس کا کیوں کا. اس کیوں کا جواب احمد رضا سے ملے گا. تقریر مجھے نہیں کرنا ہے. واہ کیا اندازے میں حضور یہ جا رہے ہیں نہیں کرتے. غوث اعظم سبحان اللہ. کا عالم یہ ہے کہ وہ امام الاولیاء ہے، سید الاولیاء ہے، سند الاولیاء ہے، قطب الاقطاب ہے، غوث الاغواث ہے، شہنشاہ بغداد ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے تاجر بھی بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت نماز آپ پڑھتے ہو وہ کیا ہے؟ امامہ باندھنا یہ کیا ہے؟ داڑھی رکھنا؟ زور سے بولو. داڑھی رکھنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے نا. جب اچھا ہے تو آپ نے کیوں نہیں رکھی؟ کہتے ہو اچھا اور رکھتے بھی نہیں ہو. آج میری قوم نے ایک مزاج بنا لیا کہ اگر کوئی ہوا موڑ کر دکھا دے تو ہم اسے ولی مان لیں. میری قوم کا آج مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی پانی پہ چل کے دکھا دے تو ہم اسے ولی مان لیں. ہمارے ہندوستان کا تو حال اور زیادہ خراب ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کپڑے پہ کپڑا کپڑے پہ کپڑا کپڑے پہ کپڑا پہن لیتے ہیں. میری قوم ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے اللہ کے ولی
اچھا تو ولایت اس کا نام ہے کہ کپڑے پہ کپڑا پہن لے تاکہ شاہ بابا بن جائے۔ آج میں سوچتا ہوں کہ تقریر کا آغاز کہاں سے کیا جائے، اس لیے کہ کوئی زیادہ وقت نہیں کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر پیش کر سکوں، اور میرے بعد جس عظیم شخصیت کو آپ نے سماعت فرمانا ہے وہ غازی ملت حضرت مولانا سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی تقریر آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ ہم جیسے غلام پہلے آ جاتے ہیں، آقا بعد میں آتے ہیں۔ ہم اور آپ سب سیدوں کے غلام ہیں، اور یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلوی نے سیدوں کا احترام ہمیں اور آپ کو کر کے دکھایا ہے۔ تو اب ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنا ہے، اور یہ ان آقاؤں کی بڑی مہربانی ہے کہ جو پیغام فاضل بریلوی نے عالم اسلام کے نام دیا تھا، سادات کرام وہ پیغام لے کر عالم اسلام میں پھیل گئے۔ نظر حق ہے، فرمایا نظر حق ہے۔ لوگ کہتے ہیں نظر لگ گئی، فرمایا نظر حق ہے، مجھے حجت الاسلام کی نظر لگ گئی۔ حجت الاسلام کی نظر نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ بریلی کو سیدوں کی نظر لگ گئی۔ بات میں اپنی لمبی نہیں کروں گا، مجھے تقریر کرنا ہی نہیں ہے، کہ تقریر تو مجھے حضرت ہاشمیہ کی سننا ہے۔ آج یہاں لیڈس میں جشن غوث اعظم منایا گیا۔ غوث اعظم کے نام پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے، 11ویں شریف کے نام پر 11ویں شریف کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے۔ اگر آج میں آپ سے یہ سوال کر لوں کہ اے لوگو تم غوث اعظم کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، تو آپ کہیں گے ہاں ہم تو غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں 11ویں کرتے ہو؟ بولے ہاں 11ویں بھی کرتے ہیں۔ آپ بھی آج 11ویں کے نام پر یہاں بیٹھے ہیں نا۔ میں نے ساؤتھ افریقہ میں کسی سے پوچھا تھا حضور کہ آپ لوگ 11ویں کرتے ہیں؟ بولے ہاں ہم 11ویں کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں کرتے ہو؟ تو بولے کہ ہندوستان میں نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہندوستان میں تو ہم بڑے دھوم دھام سے 11ویں سے، اور بدعقیدگیت کے مقابلے میں بریلی ہمارا مرکز ہے، بریلی ہمارا مرکز ہے، بریلی ہمارا مرکز ہے، یہ جھنڈا لے کر پوری دنیا کا دورہ کر رہا ہے۔ اور بریلی کی عظمت کو، بریلی کی مرکزیت کو کچھوچا شریف کے تاجداروں نے اور علماء ملت اسلامیہ نے بدعقیدیت سے منوا لیا، اور پاکستان کی سرزمین پر حضرت مولانا سردار احمد محدث اعظم پاکستان، انہوں نے مسلک اعلی حضرت کی بڑی خدمت فرمائی۔ حضرت مولانا شعیب صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دور کی میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب حضور حجت الاسلام سے لاہور میں اشر فعلی تھانوی کا مناظرہ طے ہو گیا، محدث اعظم پاکستان
اس وقت ایف اے کے اسٹوڈنٹ تھے، تو انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ چلو بھائی آج مولویوں کی میچ ہو رہی ہے، میچ دیکھنے چل رہے ہیں، مولویوں کی میچ۔ اور ایک جملہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جملہ بتانے کے لیے آج میں یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھ رہا ہوں، صرف ایک جملہ مجھے بتانا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بریلی کو سیدوں کی نظر لگ گئی، بریلی کو سیدوں کی نظر لگ گئی۔ اگر سیدوں کی نظر بریلی کی طرف نہ ہوتی تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کا جو مقام آج ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ ادب و احترام کی بنیاد ہے۔ تھوڑا سا آگے جب وہ مولویوں کی میچ دیکھنے کے لیے گئے، حجت الاسلام کا چہرہ دیکھا، بس حضور حجت الاسلام کے وہ دیوانے ہو گئے، گھر نہیں گئے، ساتھ میں بریلی چلے گئے، بریلی چلے گئے۔ حضور حجت الاسلام سے آپ نے درس حاصل کیا اور اتنے بڑے عالم بن گئے کہ محدث اعظم پاکستان بن گئے۔ بریلی میں رہے، پڑھایا وہاں، شیخ الحدیث وہاں ہوئے۔ اب ایک جملہ محدث اعظم پاکستان نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا مناتے آپ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولے ہاں ہم کرتے ہیں 11ویں۔ میں نے پوچھا کیوں کرتے ہو؟ بولے 11 دینے پکاتے ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں 11 دینے پکاتے ہیں۔ اب اس کیوں کا جواب نہیں ہے، اب اس کیوں کا جواب رائیونڈ نہیں دے گا، اب اس کیوں کا جواب سہارنپور سے نہیں ملے گا، اب اس کیوں کا جواب اعظم گڑھ سے نہیں ملے گا، اب اس کیوں کا جواب فرنگی محل نہیں دے گا، اب اس کیوں کا جواب ملے گا تو بریلی سے ملے گا، اب اس کیوں کا جواب دے گا تو امام احمد رضا دے گا۔ تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی کو دنیا نے اپنا مرکز اس لیے نہیں مانا ہے کہ بریلی کوئی بہت بڑا شہر تھا۔ اگر بڑا شہر ہونے کی بنیاد پر مرکز کہا گیا ہوتا تو کلکتہ تو بہت بڑا شہر ہے، کلکتہ کو مرکز کہا گیا ہوتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی کو بڑا شہر ہونے کی بنیاد پر مرکز نہیں مانا گیا، بلکہ بریلی کو مرکز اس لیے مانا ہے دنیا نے کہ بریلی جو فکر تھی وہ اعلیٰ فکر دی ہے، بریلی نے جو نظریہ دیا ہے وہ اعلیٰ نظریہ دیا ہے، بریلی نے جو مسلک دیا ہے وہ اعلیٰ مسلک دیا ہے، بریلی نے جو عشق رسالت کا پیغام دیا ہے وہ اعلیٰ عشق رسالت کا پیغام دیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں 11ویں کیوں کرتے ہو؟ جواب نہیں ہے اس کا کیوں کا، اس کیوں کا جواب